بغیر کسی دوربین یا ٹیلیسکوپ کے صرف کاغذ اور قلم کی مدد سے ایک نیا پلینٹ ڈسکور کیا گیا۔ یہ کارنامہ آج سے 175 سال پہلے فرینچ ایسٹرونومر اوربین لیویریے نے انجام دے کر پوری سائنٹیفک کمیونٹی کو حیرت میں ڈال دیا۔ لیکن آخر کیسے؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس کہانی کی شروعات ایک سیب سے ہوتی ہے جو مشہور زمانہ فزسسٹ سر آئزیک نیوٹن کے سامنے درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گہری سوچ میں پڑ گئے کہ آخر سیب ٹوٹ کر سائیڈ پر یا اوپر کیوں نہیں گیا، سیدھا نیچے ہی کیوں آیا۔ اسی واقعے کی بنیاد پر انہوں نے یونیورسل گریویٹیشنل لا بنایا، جس کے مطابق اسپیس میں کوئی بھی دو آبجیکٹس آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ جس کا ماس زیادہ ہوگا اس کی گریوٹی بھی زیادہ ہوگی اور وہ چھوٹے ماس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ اس اٹریکشن کو قوت کشش یا پھر گریوٹی کہا جاتا ہے۔ یہی گریویٹیشنل لا صرف ہماری دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پورے سولر سسٹم اور یونیورس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور آسان اگزامپل ہمارے سولر سسٹم کی ہے۔ سورج کے گرد گھومنے والے تمام پلینٹس سورج سے چھوٹے ہیں، اسی وجہ سے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ایک خاص آربٹ میں اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ہمارا چاند بھی اسی گریویٹیشنل لا کے تحت زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ زمین جو چاند سے کئی گنا بڑی ہے، وہ چاند کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ دوسری طرف چاند بے شک ہی چھوٹا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گریوٹی اس کی بھی ہے۔ چاند کی گریوٹی اتنی تو نہیں ہے کہ وہ ارتھ کو اپنے آربٹ سے ہلا سکے، لیکن وہ سمندر کے پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لیا جائے کہ چاند ہماری زمین کے گرد گردش نہیں کر رہا بلکہ صرف رکا ہوا ہے، تو معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ چند منٹوں میں ہی چاند ہماری زمین سے آ ٹکرائے گا۔ جی ہاں، جہاں ارتھ کی گریوٹی اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہیں اس کے آربٹ کرنے کی وجہ سے، گول چکر لگانے کی وجہ سے ایک فورس پیدا ہوتی ہے جو اس کو باہر کی طرف دھکیلتی ہے۔ اس فورس کو سینٹریفیوگل فورس کہا جاتا ہے۔ چاند کی سینٹریفیوگل فورس اور ارتھ کی گریوٹی دونوں ایکول ہو جانے کی وجہ سے ہی چاند اپنے فکسڈ آربٹ میں گردش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہی تمام پلینٹس بھی سورج کے گرد آربٹ کرتے ہیں۔ نیوٹن کے اس گریویٹیشنل لا پہ کئی ایکسپیریمنٹس ہوئے، ریسرچ ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ ہماری کائنات کا پورا نظام اسی لا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے سال 1840 کی، جب ہمارے سولر سسٹم کا آخری پلینٹ یورینس ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ارتھ سے 4 گنا بڑا یہ پلینٹ کچھ ہی عرصے پہلے 1781 میں ایک